الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الحالكين شفيعا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ورضي لديه صلاة فبقاته لغافر الجحيم القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل مدینے والے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہوئی، مختصر سی اس پہ روشنی ڈالی گئی. اب نبی کے بعد کس کا مقام ہے، نبی کے بعد کس کی عظمت ہے، نبی کے بعد کس کی شان ہے، اسے آپ حضرات کو ایسا فرمانا ہے. اچھا آج کی گفتگو ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر. یہ وہ شخص ہے جو نبی کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور بچپنا میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ لوگ پہلے ایمان لائے ہیں. تو کسر باقی نہ رکھی بس نجم کا جگمگانے میں. زندہ دلی کا ثبوت دے. کسر باقی نہ رکھی بس نجم کا جگمگانے میں. کسر باقی نہ رکھی بس نجم کا جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں. عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں. کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں. کسی چیز کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں. مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانے میں. مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانے میں. ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی. ہیرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی. اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے سے. اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے سے. معزز سامعین کرام، آج آپ تمامی حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے اوپر روشنی کچھ ڈالوں گا. قربان جاکے اے مسلمانوں، یہ وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں شیعہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں. اور یہ سنیں، نبی کے بعد اگر کسی کی عظمت ہے، نبی کے بعد اگر کسی کی شان ہے، نبی کے بعد اگر کسی کی اونچا مقام ہے تو وہ کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تاریخ سے اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہٹا دیا جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اسلام کی تاریخ سے انہیں بھلا دیا جائے، اگر اسلام کی تاریخ سے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہٹا دیا جائے، اسلام کبھی مکمل ہی نہیں ہو سکتا. یہ مت سمجھے جو ہے کہ ہم نے نبی کو مان لیا، ہم نے اللہ کو مان لیا کہ
صرف جو ہے ہم لوگ عبادت کر لیے اور ہم ایمان والے ہو چکے ہیں، اس لیے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ہے یہ میرا ابو بکر صدیق جو ہے، یہ میرا ابو بکر، آپ ضرور بولتے رہے لوگ ہیں کہ مائک نہیں دیکھتے، نبی کی بارگاہ میں مائک نہیں دیکھا جاتا بلکہ دل دیکھا جاتا ہے۔ میں یہاں بولوں آپ کا دل جو ہے مدینے کے گنبد خضرا سے لگا رہے جو ہے، آپ کا دل جو ہے مدینے والے آقا کی طرف رجوع رہے، کربلا والوں کی طرف رہے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے جو ہے مکہ چھوڑ کر توجہ چاہتا ہو، میرا نبی کفاروں نے نبی کو جب سمایا ہے تو ہمارے نبی نے مکہ چھوڑ کر مدینہ بسایا ہے۔ میرا حسین کربلا بسایا ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا وہ کربلا ہے، اس جگہ کا نام ماریہ تھا جو ہے، میرا حسین کے قدم پڑے ہیں اس جگہ کا نام کربلا پڑ گیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اس سے پہلے اس جگہ کا نام تھا یسرع، بیماریوں کا گھر، بیماریوں کا شہر، بیماریوں کا قصبہ تھا، نبی کے قدم پڑے اسی سرزمین کا نام مدینہ شریف پڑ گیا جو ہے، اور قرآن چاہیے وہ مدینے کی سرزمین دنیا میں سب سے افضل ہے مسلمانوں جو ہے، اس نے فقہاء کرام نے فرمایا کچھ لوگ مکہ کہتے ہیں لیکن قرآن چاہیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو جو ہے مکہ نے کتنا دن چوما ہے، 53 سال چوما ہے، لیکن مدینہ کی سرزمین ہمارے نبی کے قدم کو قیامت تک چوم کے افضل ہے، نبی کے قدم پر رہے ہیں، ہمارے نبی اس جگہ آرام فرما ہے، جب اس جگہ ہمارے نبی آرام فرما ہے اس لیے مدینہ افضل ہے۔ جانا ہوگا تو مدینے والے آقا کی بارگاہ سے ہو کے ہی جانا پڑے گا، جب مدینے والے آقا کی بارگاہ میں آپ نہیں جائیں گے تو آپ یوں سمجھے آپ کا حج بیکار ہو جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل مدینے والے آقا کی طرف لگا رہے، مدینے والے آقا کی طرف رجوع رہے۔ آپ سنیں جو ہے مدینے والے آقا سے محبت کرنے والے کیسے کیسے لوگ ہیں، ہم آپ مدد کر پائیں گے؟ نہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی سرزمین کی بات میں آپ کو آپ کے سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں جو ہے، اسی سرزمین کی بات مدینہ شریف میں بہت سے لوگ سعودی جاتے ہیں لیکن ادب و احترام اس طریقے سے نہیں کریں گے جس طریقے سے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے جو ہے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے مدینہ کی سرزمین پہ، جیسے کہ مدینہ شہر میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں جیسے کہ قدم پڑا ہے، قدم پڑنے کے بعد حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شہر میں جیسے کہ داخل ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، زمین کو چوم لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، دیوار کو چوم لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، کبھی ادھر چومتے ہیں کبھی ادھر چومتے ہیں، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کو چومتے ہوئے مدینے کا رہنے والا ایک شخص نے پوچھا آپ یہ بتائیں آپ کبھی چل رہے ہیں کبھی دیوار کو چوم رہے ہیں، کبھی دائیں طرف دیوار کو چوم رہے ہیں، کبھی بائیں طرف دیوار کو چوم رہے ہیں، کبھی زمین کو چوم رہے ہیں، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ کا چومنا کیسا ہے؟ تو اے مسلمانوں، حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے مدینے کا رہنے والا، میں اس لیے اس شہر کو چوم رہا ہوں، اس دیوار کو کیوں چوم رہا ہوں، اس زمین کو میں کیوں چوم رہا ہوں؟ میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ مجھے مدینے والے آقا سے عشق اور محبت لگاؤ ہے۔ اب سنیں جو ہے وہ مدینے کا رہنے والا شخص پھر کہتا ہے کہ آپ بتائیں یہاں پہ تو کوئی مزار نہیں، یہاں پہ تو مدینے والے آقا
تھا یہاں پہ کوئی نشانی بھی تو نہیں ہے، یہ آپ آخر کیوں چوم رہے ہیں؟ تو شک کے بنا بھی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوم رہے تھے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مدینے کا رہنے والے نے جب کہا ہے یہاں سے تو ابھی مدینہ دور ہے اور مزار شریف ابھی دور ہے، نبی کا روضہ ابھی دور ہے، حرم گنبد ابھی دور ہے، آپ یہاں چن رہے ہیں، اس زمین سے کیسا عشق، اس دیوار سے کیسا عشق؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے مدینے کا رہنے والا، تیرا عشق یہ ہے تو حرم گنبد دیکھ کے ان کے روضے کو چومے گا، تو جو ہے مزار شریف کا روضہ دیکھ کر مزار شریف کے چادر کو چومے گا، لیکن سن اے مدینے کا رہنے والا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مدینہ شہر ہے، جب میرے آقا سید الانبیاء اللہ کے حبیب ادھر سے گزرے ہوں گے تو یہ دیوار بھی دیکھی ہوگی، یہ زمین بھی دیکھی ہوگی، اس لیے میرا عقیدہ یہ ہے جو پتھر، جو دیوار، جو زمین مدینے والے آقا کو دیکھ لے ہم اسے ادب و احترام سے چوم لیا کرتے ہیں، چوم لیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے۔ تو قرآن جانتے اے مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتانا رہا تھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا مقام اونچا ہے، نبی کے بعد اگر کسی کی عظمت ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور قرآن چاہیے کہ وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے، اے علی سنو، میرا ابو بکر صدیق جو ہے جس کی طرف اشارہ کرے گا، میرا ابو بکر میرے ابو بکر صدیق کا جو دشمن ہوگا اس کی طرف تم کبھی اشارہ مت کرنا، جو ہے کبھی تم اشارہ مت کرنا۔ تو قرآن چاہتے اے مسلمانوں، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت علی سے ارشاد فرمایا، اور ہمارے نبی اکرم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ بھی بتایا، اے ابو بکر صدیق سنو، میرا داماد علی جس کی طرف اشارہ کرے گا وہی پرسراج سے پار کر جائے گا، جو ہے وہی پرسراج سے پار کر جائے گا۔ اب قربان چاہیے اے مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو ابو بکر کا دشمن ہوگا اس کی طرف تم کبھی اشارہ مت کرنا۔ اور اس کے بعد علی کے لیے یہ ہمارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا داماد علی جس کی طرف اشارہ کرے گا وہ صراط سے پار کر جائے گا۔ تو قربان جانیے اے مسلمانوں، آج کے میں آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کب اعلان کیا ہے، کب تبلیغ کیا ہے، کب خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، کب رب کا پرچار کیا ہے، کب نبی کا ذکر کیا ہے، کب جو ہے بتایا ہے۔ قریب جو ہے 40 لوگ جب اسلام میں داخل ہو گئے، توجہ چاہتا ہوں جو ہے جب 40 لوگ قریب داخل ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب، اب جو ہے اعلان کیا جائے، اب ہم لوگ دین کا پرچار کیا جائے، قرآن کی عظمت کو بتایا جائے، قرآن کی اہمیت کو بتایا جائے، اللہ کی طرف سب کو بلایا جائے، کیونکہ کفار مشرکین کا دور ہے جو ہے یہاں پہ سارے لوگ کفار اور مشرکین ہی ہیں۔ تو اے مسلمانوں، 40 لوگ جب داخل ہوئے ہیں تو اے مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی سے اجازت طلب کی ہے، اجازت مانگا ہے کہ اعلان کیا جائے، کہ دین کا پرچار کیا جائے، دین کو بتایا جائے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی سچے نبی ہے۔ تو قرآن جانتے اے مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اعلان کیا ہے یعنی قرآن کی عظمت نے بولا ہے جو ہے، تو اس وقت جو ہے کفار و مشرکین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں، خون سے لت پت ہو چکے ہیں، پورے جسم لہولہا
लहान हो चुका है। आप कुर्बान जाते हैं मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने क्या काम किया था? सिर्फ यही बताया था कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह ने इन्हें कुरान दिया है, अल्लाह ने जो है तो ऐ मुसलमानों ये सारी बातें जब एक तबलीग का काम किया है कि कुफारों मुशरिकीन ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को बहुत मारा है। मारने के बाद जिसमें लहूलहान हो चुका है और बेहोश भी हो गए हैं। बेहोश होने के बाद उन लोगों ने सोचा है, कुफारों मुशरिकीन ने सोचा कि कुफारों मुशरिकीन ने सोचा है कि अबू बकर सिद्दीक का विसार हो गया, वो दुनिया से पूछ कर गए। तो कुर्बान जाइए ऐ मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के खानदान वाले, उनके कबीले वाले लोग जो है अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में आते हैं। आने के बाद देखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला को होश आया है, यानी वो इंतकाल नहीं किए हैं, वो दुनिया से कूच नहीं किए हैं। कुफारों मुशरिकीन ने सोचा जो है वो तो मर चुके हैं जो है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जो है ये होश हुए थे। उसके बाद तमाम लोग आए हैं, देखे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को होश आया है, सांस चल रही है। सांस चलने के बाद उनकी वालिदा अपने बेटे के बगल में आकर बैठ जाती है और बैठने के बाद जैसे कि होश आया है, होश आने के बाद जो है उन कुफारों मुशरिकीन ने सोचा है इतना मारा हूँ, अब ये अगर होश आएगा तो कभी नबी का नाम नहीं लेगा, कभी दीन का प्रचार नहीं करेगा। अरे जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए ऐ मुसलमानों, उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जो है जब होश आया है तो अपना हाल नहीं पूछा है, उनकी वालिदा ने पूछा, अरे बेटे तू कैसा है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, अरे मेरी वालिदा, मेरा सर न पूछ, मेरे जिस्म का हाल न पूछ, पहले ये बता मेरे आका कैसे हैं? मुस्तफा जाने रहमत कैसे हैं? इसे मोहब्बत कहते हैं कि बेहोश हो गए हैं, जिस्म लहूलहान हो चुका है, पूरे जिस्म पे बाल हो चुका है, उसके बावजूद भी जब होश आया है तो नबी का नाम आया है, होश आया है तो नबी का नाम आया है। कुर्बान जाइए ऐ मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि मेरी वालिदा, मेरे आका कैसे हैं? मुस्तफा जाने रहमत कैसे हैं? इसके बारे में बताओ। उनकी वालिदा ने कहा, अरे बेटे तू अपना हाल देख, जो है तेरा हाल, तेरा जिस्म लहूलहान है, चलने की ताकत नहीं है, अपना हाल पहले देख। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, है मेरी वालिदा मेरा हाल न पूछ जो है, बल्कि पहले ये बता सैयदुल अंबिया कैसे हैं, मेरे सरदार कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं, इमामुल अंबिया कैसे हैं। उसके बाद उनकी वालिदा ने कहा, अरे बेटे ले थोड़ा सा पानी पी ले। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि जब तक नबी का पता नहीं मिल जाएगा, जब तक सैयदुल अंबिया का पता नहीं मिल जाएगा, तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा जो है। ये मोहब्बत देखे मुसलमानों जो है, ये मोहब्बत देखे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, मैं पानी उस वक्त तक नहीं पीऊंगा जब तक सैयदुल अंबिया के बारे में जान नहीं जाऊंगा, जब तक उनका दीदार नहीं करूंगा, जब तक पता नहीं मिल जाएगा। उनकी वालिदा से अर्ज करते हैं, अरे मेरी वालिदा पहले सैयदुल अंबिया का पता लगाओ कि वो कहाँ है। तो ऐ मुसलमानों, उनकी वालिदा आती है हज़रत उमर फारूक की बहन के पास जो है कि सैयदुल अंबिया कैसे हैं, सैयदुल अंबिया कैसे हैं। तो उन्होंने पता बता दिया कि वहाँ पे सैयदुल अंबिया आराम फरमा है। अब उनकी वालिदा ने अपने प्यारे बेटे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का हाथ पकड़ कर जो है लेकर जाती है सैयदुल अंबिया के सामने, इमामुल अंबिया के सामने, हम सबके नबी के सामने, मुस्तफा जाने रहमत के सामने लेकर जाती है उनकी वालिदा। और ले जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह
حق نہ ہو جائے تب تک جو ہے بھائی مسلمانوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون نہ آیا اور ابھی تک ان کی والدہ ایمان نہیں لائی تھی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ اقرار کرایا کہ اے اللہ کے حبیب میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں, آج سے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میری والدہ بھی ایمان لے آئے جو ہے میری والدہ کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر دے تاکہ میری والدہ بھی ایمان لے آئے. قربان جائیے اے مسلمانوں, تو یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور اس وقت بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں. آپ کو میں یوں بتا دوں جو ہے آپ بہت سے لوگ یوں اعتراض کرتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا بہت چہیتا ہو, کوئی جو ہے بہت زیادہ محبت کرتا ہو, وہ یہ کہتے ہیں ہم بھی تو مانتے ہیں, ہم بھی تو مانتے لیکن مجھے نہیں مانتے. تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر چاہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہے ہیں. صحابہ کرام لوگ صحابہ کرام یہ کہتے تھے, صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ میں بھی تو نبی کو چاہتا ہوں, آخر مجھے نبی کیوں نہیں چاہتے جو ہے. تو ایک مرتبہ وہ دور آیا تو صحابہ کرام نے اعتراض کر گئے کہ اے اللہ کے حبیب میں بھی تو آپ کو مانتا ہوں, تمام لوگوں کو مانتے تھے ہمارے نبی, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جیسا جو ہے کسی کو نہیں مانتے. اور وہ دور آئے گا اے مسلمانوں, ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا میں بتا دوں گا کہ ابو بکر صدیق کو زیادہ کیوں چاہتا ہوں جو ہے. اور یہ وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جب جو ہے اس ضرورت پڑی تھی جو ہے توڑنے کی ضرورت جب پڑی تھی تو حضرت علی کی اس جگہ پر موجود رہتے ہیں. حضرت علی نے توجہ چاہتا ہوں, بڑی قیمتی بات میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی ساتھ رہتے ہیں, حضرت علی ساتھ رہتے ہیں. حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب میں بیٹھ جاتا ہوں اور آپ میرے اوپر بیٹھ جائیں. توجہ چاہتا ہوں, حضرت علی نے عرض کیا کہ آپ میرے اوپر بیٹھ جائیں اور اس کام کو آپ پورا کر لیں. تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی سنو, تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے, نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. یہاں پہ مرتبہ گرانا نہیں بلکہ مرتبہ اٹھانا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. یہ وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب کفار و مشرکین نے ہمارے نبی کو ستایا ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ چل رہے تھے. اور چلتے چلتے جو ہے جب زمین صحیح تھی تو جو ہے ساتھ میں چل رہے ہیں, کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں. اور جب پتھریلی زمین آ گئی ہے تو اے مسلمانوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سید الانبیاء کو اپنے کاندھوں میں بٹھا لیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کاندھے پہ کون سوار ہوا؟ سید الانبیاء سوار ہوئے. اور آپ سنیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ہمارے نبی نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے میرے ابو بکر تم نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے, بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی کو اپنے کاندھوں پہ بیٹھایا ہے. مسلمانوں جو ہے حضرت علی کے کاندھوں پہ, حضرت علی کو ہمارے نبی نے اپنے کاندھوں پہ بیٹھایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جب ضرورت آئی ہے مال کی تو تمام لوگ مال و سامان لے کر جو ہے سید الانبیاء کی بارگاہ میں گئے ہیں. اور لے جانے کے بعد تمام صحابہ کرام کچھ ایسے بھی رہتے ہیں اپنے لیے اپنے اولادوں کے لیے مال و دولت چھوڑ کر آتے ہیں, باقی جو بچتا ہے وہ سب نبی کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں. اور قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی ہے سید الانبیاء کے سامنے جو ہے
قسم میں بتلا رہا ہوں سید الانبیاء کے سامنے جب سب لوگ جاتے ہیں صحابہ کرام سے ہمارے نبی نے پوچھا اے صحابیوں یہ بتاؤ تم کتنا مال گھر میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کچھ صحابہ کرام کھڑے ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب میں اپنے لیے اپنے اولاد کے لیے کچھ سامان چھوڑ کر آیا ہوں. کچھ صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں میں اپنے لیے اپنی بیوی کے لیے کچھ سامان چھوڑ کے آیا ہوں باقی سب آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی آواز کو سن لیا. آواز کو سننے کے بعد اے مسلمانوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے ابوبکر جو ہے تم بھی کھڑے ہو جاؤ صحابہ کرام کو بتلاؤ جو ہے کہ تم کتنا مال گھر میں چھوڑ کر آئے ہو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب میرے گھر میں جتنا سامان تھا سب آپ کی بارگاہ میں اٹھا کے لایا ہوں. اگر چھوڑا ہوں تو بس اللہ اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہوں. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اسی جگہ اے صحابہ جو سنو یہ میرا ابو بکر ہے. ان لوگوں نے اپنا خیال کیا اپنی بیوی کا خیال کیا ہے اپنے بیٹے کا خیال کیا ہے یہ میرا ابو بکر ہے جو اپنا بھی خیال نہیں کیا ہے بلکہ سب میری بارگاہ میں اٹھا کر لایا ہے. قرآن جاکے اے مسلمانوں تو یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور یہ بھی سنے یہ وجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو غار میں جاتے ہیں جسے غار سور کہا جاتا ہے. مسلمانوں جو ہے کافی مدتوں سے جو ہے وہاں پہ ایک سانپ رہتا تھا جو ہے کافی مدتوں سے قریب ہزاروں سال سے اس میں رہتا تھا. اسے یہ خبر تھا کہ ایک دن یہاں پہ سید الانبیاء تشریف لائیں گے میں ان کی زیارت کروں گا جو ہے. تو قرآن جان کے اے مسلمانوں وہ غار سور ہے جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کی سازش کیے تھے جو ہے تو اس وقت غار میں گئے تھے. جو مکڑی نے اس غار کو جالا بنا دیا تھا کبوتر نے انڈا دے دیا تھا جو ہے اس جالے پر اور اس کے اندر ہم سب یہ نبی گئے تھے نشان جو ہے دیکھے ہیں لیکن جو ہے آگے پائے نہیں ہیں. ان لوگوں نے یہی سوچا اگر غار میں گئے ہوتے تو مکڑی جو جالا تانی ہے یہ ٹوٹ جاتا جو ہے انڈا پھوٹ جاتا. اس لیے نشان صرف غار تک ملے تھے اس کے آگے کا نشان نہیں ملا ہے. وہ لوگ غار سور سے لوٹ آئے ہیں. اب اندر جب سید الانبیاء داخل ہوئے ہیں انہی کے ساتھ میں کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے. مسلمانوں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے ساتھ ہیں اور اسی غار سور میں جب اندر داخل ہوئے ہیں تو اے مسلمانوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے غار میں جاتے ہیں سید الانبیاء کی حفاظت کے لیے جو ہے تمام سوراخ اس میں رہتے ہیں. تمام سوراخ جو رہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپڑے کو پھاڑ کر جو ہے سوراخ کو بند کر دیا ہے. جب کپڑے ختم ہو جاتے ہیں اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑے کو کیوں پھاڑ کے سوراخ کو بند کیا ہے؟ اس لیے بند کیا ہے تاکہ سید الانبیاء کو تکلیف نہ ہو جائے. یہ وجہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں جو اپنے اوپر تیر کھانا برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کے اوپر آ جائے اسے حضرت ابوبکر صدیق برداشت نہیں کر سکتے جو ہے برداشت نہیں کر سکتے. جب عشق رہے گا تبھی بات ہوگی جو ہے محبت ہوگی تبھی بات ہوگی. یہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عشق ہے. جتنا ہی زیادہ عشق تھا اتنا ہی زیادہ مقام ملا ہے اتنی ہی زیادہ بلندی ملی ہے. قرآن جاکے اے مسلمانوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام سوراخوں کو بند کر دیا ہے. تمام سوراخوں کو بند کر دیا ہے. ایک سوراخ بچا رہتا ہے. اب کیا کرے؟ کپڑا ختم ہو گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سوراخ کو جو بند کیا ہے انگوٹھا لگا دیا ہے اس سوراخ پہ سید الانبیاء اسی غار میں آرام فرمائے ہیں. اور قرآن جاکے اے مسلمانوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے بیٹھے
ہوئے ہیں, سوراخ کو انگوٹھے سے بند کیے ہوئے ہیں, اور سید الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گودی میں لیتے ہیں, آرام فرما رہے ہیں مسلمانوں, آرام فرما رہے ہیں. وہ جو ہے اس کے بعد تمام سوراخوں کو جو بند کر دیا ہے, تمام سوراخوں کو بند کرنے کے بعد اسی کے اندر جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہزاروں سال سے پہلے, ہزاروں سال سے اس گھر میں وہ رہتا تھا کہ سید الانبیاء یہاں پہ تشریف لائیں گے, میں ان کی زیارت کروں گا. ارے ہمارے نبی کی زیارت صرف انسان ہی نہیں بلکہ نبی کے زمانے میں جو جانور رہتے تھے وہ بھی زیارت کے لیے بیدار رہتے تھے, جو ہے وہ بھی زیارت کے لیے بیدار رہتے تھے. جیسے جنگل کے شیر مسلمانوں ہمارے نبی کی زیارت کے لیے بیدار رہتے ہیں, وہ سانپ کی زیارت کے لیے بیدار تھا. وہ تمام سوراخوں سے آنا چاہا لیکن داخل نہیں ہو پایا, نبی کی زیارت نہیں کر پایا. تو قربان جائیے اے مسلمانوں, آخر میں تمام راستہ اس نے اختیار کر لیا. جب کہیں سے وہ نکل نہیں پایا تو جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس میں انگوٹھا لگایا تھا, جس سوراخ میں انگوٹھا لگایا تھا, اسی انگوٹھے میں جو ہے اگر وہ سانپ نے ڈس لیا ہے, اتنا زہریلا وہ سانپ تھا مسلمانوں کہ اتنا زہریلا سانپ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے جسم میں وہ زہر جو ہے بے بس ہو چکا ہے. وہ سانپ نے جب کاٹا ہے تو اے مسلمانوں حضرت ابوبکر صدیق کے جسم میں جو ہے وہ زہر پھیلتا چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے آنکھ سے آنسو جو ہے آنسو ٹپک پڑے ہیں. ہمارے نبی جو ہے, ہمارے نبی کی آنکھ کھل گئی ہے. آنکھ کھلنے کے بعد دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں. تو اس جگہ پر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آج کوئی دوا پلانے کے لیے نہیں لے گئے, کوئی میڈیکل میں نہیں لے گئے, بلکہ ہمارے نبی نے اپنا لعاب نکالا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے کانٹے پہ جگہ ہے لگا دیا ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جو ہے وہ انگوٹھے میں لگا دیا تو وہ زہر اچھا ہو گیا. لیکن قربان جائیے آپ کو یہاں پر اور میں بتا دوں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو وصال ہوا ہے وہ کسی اور سے نہیں بلکہ 12 سال کے بعد جو ہے اسی زہر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال بھی ہوا ہے. مسلمانوں جو ہے 12 سال کے بعد لہر آیا تھا اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال بھی ہوا. تو قربان جائیے اے مسلمانوں, یہ محبت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرمائے ہیں. اور